باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن و ایمان دیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا میسج آپ نے اللہ رب العزت کا سنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ یا ہو گئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تو جب تم بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، اور جب تم خوف میں تھے تو ہم نے تمہیں امن دیا۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، بیسک نیڈز۔ بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اسے کھانا مل جائے اور امن مل جائے، ہے نا، ڈر اور خوف اسے نہ ہو۔ تو ڈر اور خوف اور سے امن مل جائے، اور بھوک سے کھانا مل جائے بھوک کے لیے، یہ دو چیزیں اگر کسی کو مل جائے تو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اصل یہ دو ہی چیز ہے، اور یہ دو چیز کا وعدہ اللہ رب العزت نے کس کے ساتھ کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اگر تم اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی 300 خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور جس کا وہ گھر تھا اس کے گھر کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ لیکن جب تم نے ان سب کا انکار کر دیا اور ایک رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے، جو واقعی حقیقی خالق اور مالک ہے، جو واقعی ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے، ہر کسی کی ضرورت کا پورا کرنے والا، وہ ایک اللہ۔ جب تم اس کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے اور سارے باطل معبود کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں خوف میں امن دے دیا اور بھوک میں کھانا۔ تو اگر یہ دو نعمتیں ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا کاروبار مل جائے یا اچھا جاب مل جائے، اور دوسرا ہمیں امن مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں توحید پر آنا ہوگا، ایک رب کی عبادت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی نے جو تلاوت کیا اور ترجمہ سنایا اس کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ لیسن نمبر 20 آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہمارا چل رہا ہے مسلسل کئی کلاسز سے جو چل رہا ہے، وہاں سے ہم پہنچے ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، آدم علیہ السلام شیطان کی بات میں آ کر کے اس کی قسموں پر یقین کر لیا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اور آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کی قسم کھا کے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ عزت والوں میں ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں میں ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یعنی یہ جو جنت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی مل جائے گی۔ ایسے جھوٹے وعدے کیا اس نے، بغیر دلیل کے وعدے کیا، جھوٹا وعدہ، بغیر دلیل کے وعدہ کیا، اور تیسرا قسم کھا کر کے دھوکہ دیا، تو جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا اس نے۔
اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے دھوکہ دیا. تو آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور اس پیڑ کے پاس چلے گئے اور کچھ چکھا. ویسی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے نعمت بھی لے لیا اور عزت بھی چھین لیا. عزت کیا تھا؟ لباس. تو لباس اللہ رب العزت نے اتار دیا اور نعمت جنت تھی، جنت بھی اللہ رب العزت نے لے لیا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا؟ تو آدم علیہ السلام بہت ان کو ندامت محسوس ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی. ان کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے توبہ کی. تو توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا رہی کہ ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ نافرمانی کی اللہ کی. ایک بات یہ پتہ چلا، اور اللہ کی نافرمانی کو ہی گناہ کہتے ہیں. تو اللہ کی میرے سے نافرمانی ہوئی، اس بات کا افسوس ہوا. تو شرط توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس پر ہم کو ندامت ہو جائے، اس پہ شرمندگی ہو جائے، وہ ہمیں برا لگے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا، انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور ابلیس نے یہ نہیں کیا تھا، نہ اس کو شرمندگی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا سجدہ کرنا اور اس نے نہیں کیا، تو اس کو اس بات پر، اللہ کی نافرمانی پر شرمندگی نہیں ہوئی. دوسرا، اس نے اس کی غلطی کو، جو اللہ کی نافرمانی کیا، جو گناہ کیا، اس کی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور الزام آدم پر لگا دیا، یا یوں کہہ دیا کہ اللہ تو نے ہی گمراہ کیا ہے. تو الزام خود پہ نہ لگا کر کے اور اللہ پر لگا دیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی چھوٹے بھائی کو مار دیا یا بہن کو مار دیا، غلطی ہو گئی، یا کوئی چیز ہم سے ٹوٹ گئی، کوئی سامان یا کوئی چیز اسکول میں چھوٹ گئی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ ہو گئی دھوکے سے، شیطان کے برگلانے میں، اور امی نے ہم سے پوچھا، تو ہمیں اس کی ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی کہ میرے سے یہ غلط ہو گیا، چھوٹے بھائی کو مار دیا، چھوٹی بہن کو مار دیا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ چیز اسکول میں چھوڑ کر کے آ گیا، یا بازو میں کوئی بچہ آیا تھا، میں نے اسے ڈانٹ دیا یا مار دیا. شرمندگی نہیں ہوتی. تو شرمندگی نہیں ہوگی تو معافی بھی نہیں مانگیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرمندگی حاصل کرنا ہے کہ ابو نے مجھے یہ کام بول کے گئے تھے، میں نے یہ کام نہیں کی، تو شرمندگی ہونا چاہیے. دوسرا، اس غلطی کو ایکسپٹ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر بچے لوگ، میں نے ایسا نہیں کیا، تو غلطی کو ایک تو ایکسپٹ نہیں کیا، پہلا جرم. دوسرا، جھوٹ بول دیا. اور جھوٹ بولنا، یہ مسلمان بولتے ہی نہیں ہے جھوٹ، یہ تو منافق بولتا ہے، ڈپلیکیٹ مسلمان بولتا ہے جھوٹ، اوریجنل مسلمان نہیں بولتا. یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. تو ہم اب منافق کی صفت بھی لے کر کے آ گئے. 3 جرم ہو گئے، ایک تو ایکسپٹ نہیں کیے غلطی کو، دوسرا جھوٹ بول دیے، اور تیسرا منافق کی صفت اپنے اندر لے آئے. تو ہم غلطی کو قبول کریں، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ہاں میں نے ابو کا یہ کام نہیں کر پایا، مجھ سے غلطی ہوگی، ہاں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ گراؤنڈ سے کھیل کر کے 1 گھنٹے میں آ جانا، میں 1.5 گھنٹے میں آیا ہوں، میرے سے غلطی ہوگی، اور شرمندہ ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور دوسرا، یہ گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا ہے نا، وہ کھلونا مجھ سے ٹوٹ گیا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. تو کیا کریں گے؟ ایکسپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد معافی مانگیں گے. تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگا. وہ معافی کے کلمات کیا تھے؟ کس نے سکھایا؟ وہ بھی اللہ نے سکھایا کہ آدم اس الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگیے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا. ظلم ہو گیا نہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں نے اپنی جان پر
ظلم کر لیا، کیونکہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ کس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، مطلب کس کے لیے نقصان ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے. اس لیے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مطلب یہ گناہ کر کے میں نے خود اپنا نقصان کر لیا، کیونکہ گناہ کی سزا تو ہم ہی کو ملے گی نا. تو نقصان کس کا ہوا؟ ہم ہی کو، ہمارا ہوا. تو ہم نے گناہ کیا اور نقصان کس کو ہوا؟ ہم ہی کو نقصان ہوا. اس لیے کیا بولتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا یہ غلطی کر کے، ہے نا. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تباہ اور برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ دعا اللہ نے سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا. ابلیس نے معافی نہیں مانگا تو اسے معافی نہیں ملی. آدم علیہ السلام نے معافی مانگا تو انہیں معافی مل گئی. اچھا، معافی مانگنے کے بعد کیا آدم علیہ السلام دوبارہ اس پیڑ کے پاس گئے؟ دوبارہ اس پیڑ کے پاس نہیں گئے. تو توبہ کی کتنی شرطیں پتہ چلی؟ نمبر 1، دل میں برا محسوس ہو، شرمندگی ہو، غلطی کا احساس ہو، نمبر 1. نمبر 2، گناہ کو ایکسپٹ کر لیں، غلطی کو قبول کر لیں، دوسری شرط ہوئی. تیسرا، وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو جائے. تو آدم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا اور وہ اپنے ارادے پر مضبوط رہے، دوبارہ وہ پیڑ کے پاس نہیں گئے. آپ پورے قرآن و حدیث میں دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے دوبارہ غلطی نہیں ہوئی. ایک بار غلطی ہوئی، آپ نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف فرما دیا. اب لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے، کیونکہ وہ انسان کے والد ہیں آدم علیہ السلام، اور حوا علیہ السلام ساری انسانیت کی ماں ہیں، تو جتنے بھی انسان دنیا کے اندر دکھ رہے ہیں ان سب کے ماں اور باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، یعنی ایک انسان، ایک ماں اور ایک باپ. تو اس رشتے سے ہم لوگ کیا ہوئے؟ پوری دنیا کے لوگ بھائی بھائی یا بھائی بہن ہوئے. ہم لوگ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. تو ہمیں آپس میں محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت ہونا چاہیے. نفرت ان کی برائی سے ہونا چاہیے. اگر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے آپ کے اسکول میں، ہے نا، کوئی آپ گالیاں بکتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی برائی سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے، اور اس کی برائی کی وجہ سے ہم کو اس سے دور ہونا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائی ہمارے اندر آ جائے. اس لیے اس کی برائی کی وجہ سے ہم کو اس سے دور ہونا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنا ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، اور کبھی موقع ملے تو اسے سمجھانا ہے کہ آپ یہ غلطی چھوڑ دیجئے، آپ یہ برائی چھوڑ دیجئے. تو یہ اس سے محبت کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قانون نافذ کیا، اور وہ قانون کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آدم آپ زمین پر اتر جائیے، اب آپ کو زمین پر رہنا ہے ایک وقت تک کے لیے. اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو، یعنی جنات، تو جنات کی پوری ٹیم اب اس ارتھ کے طرف آ رہی ہے، یعنی ارتھ کے طرف اللہ پہنچا رہا ہے. اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی ارتھ کی طرف پہنچا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں کیا ہیں نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم پڑھیں گے کہ وہ نصیحتیں کیا ہیں. جیسے آپ میں سے اگر کوئی کہیں جاتا ہے دوسرے ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو گھر کے لوگ کچھ نصیحت کرتے نا کہ آپ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، ایک خاص ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ویزا ہے اس ملک کا اتنے دن کا، ہے نا، ویزا ہے یعنی رہنے کی پرمیشن ہے. دوسرا یہ بتائیں گے کہ آپ ایک مقصد سے جا رہے ہیں، اور وہ مقصد ہے پڑھائی کرنا یا حج کرنا یا عمرہ کرنا، جس بھی مقصد سے آپ جا رہے ہیں. آپ وداؤٹ مقصد نہیں جا رہے، ٹائم پاس کرنے نہیں جا رہے، آپ ٹائم کو یوز کرنا ہے، آپ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے. دوسری بات بتائی مقصد، اور وہ آپ کا وطن نہیں ہے، آپ کو واپس اپنے گھر واپس آنا ہے. اسی طریقے سے کیا نصیحت کریں گے کہ آپ وہاں پہ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں، تو پڑھائی کا ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا، ٹیوشن کی ضرورت پڑے ٹیوشن بھی لگانا،
اور خوب دل لگا کر کے پڑھنا اور ایگزام دینا. پھر اور کیا نصیحت کریں گے؟ اور ایک اور شخص گیا ہے ہمارے ہاں سے اور وہ پہلے سے تمہارے ابو کا دشمن ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے ابو کا بھی دشمن تھا بہت سخت، اور تمہارا بھی بہت سخت دشمن ہے، وہ بھی جا رہا ہے اس ملک میں، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اچھے سے پڑھائی کرو اور پاس ہو جاؤ اچھے مارکس کے ساتھ، وہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ تم کو گمراہ کرنے کی یا پھسلانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں فیل کروانا چاہے گا، کیونکہ وہ فیل ہو گیا ہے. ایسی نصیحت کریں گے نا امی ابو؟ تو ایسی ہی اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں کی جب ہم اس ارتھ میں آ رہے تھے، یعنی ایلین اس ارتھ میں آ رہے تھے. ہم لوگ کون ہیں؟ ایلین ہیں. ہم اس ارتھ کے رہنے والے نہیں ہیں. تو نصیحت اللہ رب العزت نے فرمائی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بتائیں گے کہ اللہ نے نصیحت فرمائی کہ تم ہمیشہ کے لیے زمین میں نہیں جا رہے ہو کہ خوب بلڈنگیں بنا رہے ہیں کہ ہم کو تو یہیں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، یعنی زمین سے دل نہیں لگانا. تم تو رہنے والے جنت کے ہو، تمہیں واپس جنت آنا ہے. جیسے کوئی ٹرین میں بیٹھے، تو ٹرین میں کیوں بیٹھتے ہیں ہم لوگ؟ سفر کرنے. لیکن کوئی ٹرین میں بیٹھے تو نیچے قالین لگا دے، اچھے پردے لگا دے اور اے سی چالو کر دے اور سیٹ کے اوپر بھی چادر بچھا دے اور نیچے قالین بچھا دے اور پانی وانی اچھے سے رکھ دے. اور جب وہ جانے والا تھا بامبے، اب بامبے جیسی آیا تو ٹی سی آتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب اتریے. وہ کہے کہ نہیں میں کیوں اتروں گا، مجھے تو نہیں اترنا. بھائی صاحب آپ کی منزل آ گئی. نہیں کوئی منزل نہیں. بھائی آپ جہاں پہ آنا چاہتے تھے وہاں آ گئے، آپ اسٹیشن آ گیا آپ کا. نہیں مجھے نہیں اترنا. اور چادر اور پنکھے اور چادر اور جو ہے پردے اور قالین پکڑ کر کے رونے لگے، مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا. تو لوگ کیا بولیں گے؟ عجیب بیوقوف ہے. ایسی ہمارے لیے بلانے والا آتا ہے، انسان کے لیے بلانے والا اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا ویزا پورا ہو گیا. ویزا کتنا دن کا ہے ہمارا ویزا اوسطاً کم و بیش 60 سال کا ویزا ہے. کسی کا تھوڑا کم، کسی کا تھوڑا زیادہ. کتنا ویزا ہے؟ 60 سال کا. کسی کا بہت کم بھی ہوتا ہے. اور جیسی ویزا کمپلیٹ ہوگا تو 2 فرشتے آئیں گے، چلیے آپ کا سفر پورا ہوا، اب اپنی منزل کی طرف چلیے. منزل کہاں ہے؟ مقام کہاں ہے؟ یا تو جنت یا تو جہنم. اور ہم رونے لگے، نہیں مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا. تو یہ تو بیوقوفی ہوگی. ہمیں تو تیار رہنا ہے ذہنی طور پر، یہ ہمارا وطن ہے ہی نہیں، ہمیں تو واپس جانا ہے اپنے باپ کے پاس، جنت ہے نا. ہمارے والد کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ اچھا آپ آئے، چلیے. تو نیک شخص کیسا نکلتا ہے؟ جیسے بدنے میں سے پانی نکلتا ہے. لوٹا آپ نے دیکھا نا، کوئی برتن ہو اور اس میں وضو کر رہے ہیں آپ، تو جیسی اس کو آپ تھوڑا سا جھکاتے ہیں تو پانی باہر آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک شخص کی روح ایسے نکلتی ہے فٹ سے کر، اور پھر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اپنے رب کے پاس. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ایک نیک روح ایک نیک جسم سے نکل، چل اپنے رب کی طرف، اپنے وعدے کی طرف، یعنی جنت کی طرف چل. تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے اور وہاں پر بھی تیرے دوست رہیں گے. ہم ساتھی تھے، مددگار تھے، اور وہاں بھی تیرے مددگار رہیں گے. تو وہ روح پٹ سے کر کے نکل کر کے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن یہ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ اس نے ٹرین کو، سفر کو کیا سمجھ لیا؟ زندگی سمجھ لیا. ٹرین کو اور سفر کو زندگی سمجھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے، عمر فاروق سے کیا کہا تھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کب کہا تھا ایسا پتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عمر فاروق داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھے. چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. کائی کی چٹائی تھی وہ؟ کھجور کی
पत्तों की चटाई थी, तो चटाई के निशान आपके पीठ पर आ गए। हम लोग काय पे सोते हैं? गद्दे पे सोते हैं, कालीन पे सोते हैं, अच्छी चादर पर सोते हैं, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह चटाई पर सोए हुए थे। तो चटाई के निशान आपके पीठ पर आ गए, तो उस पीठ पे निशान को देख करके उमर फारूक को बहुत तकलीफ हुई कि या रसूलुल्लाह, आपका ये हाल है, जबकि केसर और किसरा के जो लोग हैं, यहूदी और नसरानी अहले किताब, वो तो नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और इतनी दौलतें हैं उनके पास, इतनी नेमतें हैं उनके पास, जबकि वो तो अल्लाह के नाफरमान है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हारा उस मुसाफिर के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा उस मुसाफिर के बारे में क्या ख्याल है जो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया और फिर चल पड़ा? अल्लाह अकबर। तो हम कैसे होना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं और फिर चल पड़ेंगे। सफर हमारा कहाँ से शुरू हुआ? आलम अरवाह से। हमारी रूहों को अल्लाह ने बनाया, फिर अम्मी माँ की कोख में हम कुछ दिन रहे, फिर 9 महीने, फिर इस दुनिया में आ गए, और अब इस दुनिया से आगे। ये तो सफर चल रहा है ना, और सफर खत्म कहाँ होगा? वही हमारी जो आखिरी मंजिल होगी। अल्लाह हम सब की आखिरी मंजिल जन्नत फरमा दे। कौन सी मंजिल कर दे? जन्नत। क्योंकि कुछ लोगों की आखिरी मंजिल जहन्नम होगी, कुछ लोगों की आखिरी मंजिल जहन्नम होगी, और कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन पे रहम फरमाएगा, यानी जो मुत्तकी होंगे, जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में पहुंचाएगा। तो आपने इस सफर के बारे में बताया, लेकिन ये एक बेवकूफ शख्स है जिसने दुनिया को सब कुछ समझ करके जिया इस सफर को, और अब उतरना नहीं चाह रहा। तो टीसी क्या करेगा? इसको घसीटता हुआ ट्रेन से उतार देगा। तो जो निकलना नहीं चाहता इस दुनिया से, इस जिस्म से, तो फरिश्ते उसको घसीट करके उसके जिस्म से खींच करके निकालते। तो कितनी तकलीफ होगी? आप देखें, एक बाल को उखाड़े तकलीफ होती ना, एक रुए को उखाड़े तकलीफ होती ना, तो एक एक रुए से, एक एक नसों से ना, एक एक नसों से रूह खींचेगी, तो कितनी तकलीफ होगी? रसूल अल्लाह ने फरमाया इतनी उसको तकलीफ होती है जैसे गरम सलाख को ऊन में डाल करके निकालो, तो ऊन कैसा फटता हुआ निकलेगा, तार तार होता हुआ निकलेगा, ऐसी उसकी रूह निकलती, बहुत तकलीफ के साथ। तो हमारा इस दुनिया में वीजा कितने दिन का है? 60 साल का। जैसे हम हज करने जाते हैं तो कुछ दिनों का हमारा वीजा रहता है ना, और पढ़ाई करने कोई जा रहा है तो 2 साल का वीजा रहेगा, 2 साल का अगर उसकी पढ़ाई है तो 4 साल की पढ़ाई है तो 4 साल का वीजा रहेगा। ऐसी इस अर्थ में हमारा वीजा सिर्फ 60 साल का है। और 60 साल ये हम कहते हैं, असल में 60 साल नहीं है। असल में हम आधा दिन सोते हैं, आधा दिन जागते हैं, यानी रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं। तो कितना सो गए हम? 30 साल सो गए, 30 साल जागे हैं। और ये जो 30 साल हैं, इसमें भी कुछ टाइम हमारा खाना खाने में निकल गया, कुछ टाइम हमारा सफर में निकल जाएगा, आने जाने में स्कूल, कुछ टाइम हमारा खेलने में निकल जाएगा। तो बचा कितना टाइम? कुछ टाइम बचपन में निकल गया, कुछ टाइम बुढ़ापे में निकल गया। तो थोड़ा सा वक्त है ये, थोड़ा सा वक्त, और जिंदगी खेल और तमाशे के जैसे निकलते चली जाती है। इसलिए अल्लाह ने कहा ये लहव और लैब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीयत फरमाई कि तुम हमेशा के लिए नहीं जा रहे। फिर कहा तुम एक मकसद से जा रहे हो, और मकसद क्या है? तुम्हें एग्जाम के लिए पहुंचाया जा रहा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो जात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है, यानी जिसके हाथ में मुल्क की बादशाहत है, वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कादिर, जो चाहे करे, दिन चाहे ला दे, रात चाहे ला दे, जिंदगी चाहे दे दे, मौत दे दे, बारिश बरसा दे, जो चाहे करता है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने जिंदगी और मौत को पैदा किया।
تو زندگی کو بھی پیدا کیا اس نے اور موت کو بھی پیدا کیا. یعنی زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. اب زندگی اور موت کے بیچ کا چھوٹا سا پیریڈ ہم لوگ جی رہے ہیں. ہم زندہ ہو چکے اور مرنے والے ہیں، بیچ کا ایک چھوٹا سا ٹائم ہے. کیوں دیا اللہ؟ تو اللہ نے جواب دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم جانے کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا. تو ہمیں ٹیسٹ کے لیے پہنچایا ہے کہ ہم میں سے نیک عمل کون کرتا. اور نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ آج ہماری کلاس میں وہ سبجیکٹ بھی آنے والا ہے، وہ موضوع بھی آنے والا ہے کہ نیک عمل، ہر اس عمل کو نیک عمل کہتے ہیں، یا ہر وہ چیز عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور شریعت کے مطابق کی جائے. تو ہم میں کون ہے جو شریعت کے حساب سے زندگی جیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ اس لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اسی کو عبادت بھی کہتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو، تو وہ عبادت ہے. تو اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب یہ جو ایگزام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو ایگزام کے لیے تو سلیبس لگتا ہے. بغیر سلیبس کے اور بغیر ٹیچر کے تو ایگزام نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ نے سلیبس بھی نازل کیا، اور سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اور ٹیچر بھی پہنچایا، رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن سکھایا اور عمل کر کے بھی بتایا. عمل کر کے بھی بتایا، ایسا نہیں کہ صرف بتا دیا، عمل کر کے پریکٹیکلی اس قرآن پر عمل کر کے بتایا، اور زندگی کامیاب دکھائی کہ دیکھو یہ ہے کامیاب زندگی. کہ انسانیت کے لیے ہو، انسانیت کے لیے نبی مکرم نے جو احسان کیا ہے انسانیت کے اوپر، آج تک دنیا میں کسی انسان نے انسان کے لیے اتنی بڑا احسان نہیں کیا. جو انسان کو آپ نے شریعت دی، قانون دیا، زندگی جینے کا طریقہ دیا، ایسا احسان انسانیت کے اوپر کسی نے نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو آپ نے انسان کو انسان بنا دیا، جانور سے بھی بدترین تھے، انسان بنا دیا. تو بہرحال تو اللہ رب العزت نے سلیبس دیا. تو سلیبس کیا ہے؟ قرآن حدیث. تو ہم کو پڑھنا پڑے گا نا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو ٹیوشن بھی لگانی ہوگی، کیونکہ اس پہ تو یہ تو مقصد ہے ہمارا. لیکن ہم نے مقصد کیا سمجھ لیا؟ کھانا پینا، اچھے کپڑے پہننا، اسکول جانا آنا اور کھیلنا، یہ ہمارا مقصد، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد واپس لوٹنا، کامیاب ہو کے سرٹیفکیٹ لے کر کے واپس لوٹنا. ہم ایگزام دینے آئے، پڑھنا ہے اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا ہے، اور رائٹ ہینڈ میں سرٹیفکیٹ لے کر کے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے. ہم تو اس لیے آئے تھے. تو سلیبس قرآن حدیث ہے، اس کو خوب پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نا، پریکٹس کرنا ہے. تو یہ ہمارا سلیبس تھا. اور دشمن جو ہمارا اور ہمارے باپ، کون ہے ہمارے اوریجنل مطلب اصل سب سے پہلے والد، دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا، یعنی آدم علیہ السلام. تو ہمارے باپ اور ان کے بعد جتنے بھی باپ آئے ہیں ہمارے، یعنی جتنے بھی دادا ہمارے آئے ہیں، ان سب کا دشمن، ساری انسانیت کا دشمن ابلیس یا جنات یا شیطان. تو شیطان ہمارا دشمن ہے. تو وہ دشمن کس کس طریقے سے وار کرے گا، کیسا پھسلائے گا، کیسے قسمیں کھائے گا، کیسے جھوٹے وعدے دلائے گا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. تو اس کی چالوں کو سمجھنا، اس کے دھوکوں کو سمجھنا، اور دھوکے میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے کہا کل نحبتوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. کس کو کہا؟ آدم ذات کو، آدم اور حوا کو، یعنی پوری آدم ذات کو خطاب، اور جناتوں کو بھی خطاب. کل نحبتوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، یعنی میرا زندگی جینے کا
طریقہ، میرا بتایا ہوا زندگی جینے کا طریقہ تمہارے پاس آئے، فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، یعنی جو سلیبس آئے اور اس کو پڑھے گا اور پھر اس پہ عمل کرے گا، اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، یعنی دنیا میں غم ختم۔ غم یعنی یہ ڈپریشن کی شروعات ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پھر وہ غم بڑھتے 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 ڈپریشن، اور اتنا ڈپریشن کہ انسان کبھی بلڈنگ سے کود جاتا، کبھی پھانسی لگا لیتا، کبھی گولی مار لیتا، کبھی زہر کھا لیتا۔ تو یہ غم نہیں ہوگا۔ اللہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ تمہیں غم۔ لیکن کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ جو ہدایت آئے، یعنی قرآن اور حدیث ہدایت آئی نا ہمارے لیے، اور ہر دور میں نبیوں کے لیے آئی ہے، نبیوں کے اوپر ہدایت آئی ہے، تو جو ہدایت تمہارے پاس آئے، تب جب تم اس کی اتباع کرو گے تو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں خوف اور غم سے بھی بچ گئے، اور اس سلیبس پہ ہم عمل کریں گے تو جنت بھی، تو ہم پاس ہو جائیں گے اور سرٹیفکیٹ لے کر کے اور جنت پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اگر اس سلیبس کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا، ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں، ہے نا، لا پڑھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی اس کو ہم نے نہیں پڑھا، تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ فَمَنْ عَارَضَ، جس نے اعراض کیا، پس فَمَنْ عَارَضَ، جس نے اعراض کیا، فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے کلام سے، میرے احکام سے، فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، پس فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کی زندگی، معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی، یعنی ایک مصیبت جا رہی ہے دوسری آ کے کھڑی ہے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا حال کہ وہ ایک پریشانی سے دوسری پریشانی میں آ جاتے ہیں، کبھی بیٹوں کے بچوں کی پریشانی، کبھی کاروبار کی پریشانی، ہے نا، کبھی جو ہے دشمنوں کی پریشانی، کبھی جسم کی پریشانی، بیماری کی۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ذکر سے اعراض کیا۔ تو اللہ رب العزت اس سلیبس کو سمجھنے، یعنی قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اصل میں ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا، سب سے بڑی پریشانی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کہ مائنڈ سیٹ ہو جائے ہمارا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم مسافر ہیں۔ صحابہ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا، اور یہ ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ کام کرنا ہے، جو قانون آیا ہے اس کے مطابق زندگی جینا ہے، تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور واپس جانے کی جلد بازی تھی، واپس جانے کی، جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو منزل پہ پہنچنے کی جلد بازی رہتی کہ نہیں رہتی؟ آپ کہیں سے اپنے گھر سے نانی کے یہاں جا رہے ہیں تو کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، یا پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، یا ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو جلدی رہتی کہ نہیں رہتی؟ اور جیسی بس کھڑی ہوئی، اترنے کی جلدی کہ میں پیچھے والے سے جلدی اتر جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سفر ہے، منزل میری نانی کا گھر ہے یا میرے ابو کا گھر ہے۔ ایسا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سفر ہے اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا سے نکلنے کی جلدی، دنیا سے محبت نہیں، زندگی سے محبت نہیں۔ ان لوگوں کو زندگی سے محبت نہیں تھی، ہم کو زندگی سے محبت ہو گئی، تو ہمارا مائنڈ سیٹ غلط کر دیے لوگوں نے، ہمارا دماغ کو گھما دیے کہ تم تو دس دنیا کے لیے چاہو۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ذہن کو صحیح کر دے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں، اور بھی کیا نصیحتیں تھیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلی کلاس میں ہم حوالے کے ساتھ اس کو بتائیں گے۔
آگے آتے ہیں، دوسرا ہمارا جو سبق ہے آداب اور دعا. ادب، زندگی جینے کا ادب اسلام سکھاتا ہے. تو آج دودھ پینے کا ادب. دودھ پیتے ہیں آپ لوگ؟ سبھی کو دودھ پینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے حلال کیا، اور جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے جب آپ دودھ پیئیں گے چھوٹی عمر میں بچے لوگ، تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور ہڈیاں مضبوط ہوگی تو یہی تو بیس ہے. اسی کے بیس پر ہم لوگ چلیں گے زندگی بھر، اسی کے بیس پہ ہم دوڑیں گے، ہڈیوں کے اوپر ہی چلیں گے، دوڑیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ہر جگہ ہڈی کا کام ہوگا. ہڈی ٹوٹ گئی تو نہ چل سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے. تو ہڈی کی بہت ضرورت ہے ہم کو. تو ہڈی ہماری کب مضبوط ہوگی؟ جب ہم دودھ پیئیں گے. تو ہمیں دودھ پینا ہے انشاءاللہ، ہے نا. روزانہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دودھ میسر کر. تو پھر اللہ رب العزت انتظام فرماتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو انتظام کرتا ہے. آج اتنے بچے اس دنیا میں آئے تو کتنا دودھ لگے گا یہ اللہ کو خبر تھی، اور اللہ رب العزت نے اتنا دودھ گائے کے پاس پہنچا دیا، بھینس کے پاس پہنچا دیا. جبکہ بھینس نے کیا کھائی تھی؟ بھوسا. کوئی وائٹ کلر کی چیز کھائی تھی کیا اس نے؟ وائٹ کچھ بھی نہیں کھائی، کوئی بھی وائٹ چیز نہیں کھائی. بھوسا کھائی اس نے پیلے کلر کا اور بھی دوسرے کلر کا کالا، لیکن وائٹ دودھ. اور کیسا نکل رہا ہے؟ کیسے نکل رہا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے اور سائڈ میں خون ہے، اور بیچ میں سے صاف شفاف دودھ اللہ نکال رہا ہے، جس میں نہ گوبر کی مہک ہے، نہ خون کی بدبو. نہ خون کی مہک ہے، نہ گوبر کی بدبو. کیسا نکالنے والا ہے. آپ نے کوئی ایسی مکسی دیکھے کہ ایک طرف سے بھوسا ڈالا جا رہا ہے، ایک طرف سے بھوسا چارہ، ہرا سا چارہ، پیلا چارہ ڈالا جا رہا ہے، اور دوسرے طرف سے خون اور دودھ نکل رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ایسا دودھ نکالا گوبر اور خون کے بیچ میں، صاف صفاف. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہماری صحت تندرستی کے لیے. کتنا رحم ہے اللہ رب العزت کا، رحمان ہے اللہ. تو اس دودھ کو پینے کا کیا ادب ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ دودھ دیا ہے تو ہم کیا اس ادب سے پیئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اس میں برکت دے گا. برکت دے گا یعنی کیا؟ بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. ہاں، اس کے فوائد زیادہ ہو جائیں گے. جیسے دو بچے ہیں، دونوں بچے ایک جیسا کھاتے ہیں، لیکن ایک دبلا پتلا ہے اور ایک بہت تندرست. تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک کو تندرستی دی، یعنی وہ جو کھاتا تھا اس میں برکت دی، اور ایک کو برکت نہیں دی. وہ کھاتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت برکت دے گا، یعنی وہ ہماری صحت میں لگے گا، تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو اللہ نے عطا بھی کیا اور ہمارے لیے برکت والا بنا دیا. تو کیا پڑھ کر کے ہم دودھ پیئیں گے؟ پہلے تو ہم احساس کریں گے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا، اور کتنی بڑی قدرت کہ اس بھینس کو ہم کچھ نہیں کھلاتے بھوسے کے سوا، چارے کے سوا، گھاس کے سوا اور کچھ دانا، اور اللہ رب العزت اتنا وٹامن سے بھرا ہوا دودھ دیتا ہے. کیا قدرت ہے اللہ کی، سبحان اللہ. پھر دودھ کو پیئیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہم. اللہم بارک لنا، اے اللہ اس میں مجھے برکت دے، لنا فی اس میں، وزدنا منہم اور اس میں میرے لیے زیادتی کر، یعنی جو دودھ ہے اس میں میرے لیے زیادتی کر دے، یعنی اس کے اندر جو پوشٹک چیزیں ہیں وہ بڑھ جائیں. تو اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس میں زیادہ عطا فرما، ہے نا، اس میں زیادتی عطا فرما. تو یہ دعا کریں گے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور آپ کے صحابہ کے ذریعے اور پھر ان کے شاگردوں کے ذریعے محدث امام ابن ماجہ، ابن ماجہ جنہوں نے لکھی ہے، ان تک یہ بات پہنچی،
اور پھر انہوں نے اپنی کتاب ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ میں نقل کی، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3322 نمبر پر انہوں نے نوٹ کیا۔ یہ بات کتنے نمبر کی ہے؟ ابن ماجہ کی 3322 نمبر کی بات ہے یعنی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دعا یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور احساس کرنا ہے اللہ کی نعمت کا، اور اس کا حوالہ یاد کرنا ہے، یہ دعا کہاں سے لی گئی ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ کہاں پر ہے، اور پھر عمل کرنا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ نعمت کا احساس کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت دی، جس سے میری ہڈی مضبوط ہوگی، میرا جسم مضبوط ہوگا، اور کیسی قدرت ہے اللہ کی کہ بھینس سے یہ دودھ نکل گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت کو غور کریں گے، احساس کریں گے، شکر کریں گے، اور جب پیئیں گے تو اللہ سے برکت کی دعا کر کے پیئیں گے، تو اللہ رب العزت اس میں برکت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اس حوالے کو بھی ہم یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے ہفتے آپ میں سے کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دودھ پینے کے لیے منع کرتا ہے؟ کچھ بیوقوف بچے ہوتے ہیں ایسے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا۔ یہ بہت بیوقوف بچے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے یہ حرام کرتا ہے اپنے اوپر، یہ بہت غلط ہے، اپنے لیے منع کرتا ہے، حرام نہیں بھی کر رہا تو اپنے لیے منع کر رہا ہے۔ اللہ نے وہ چیز دیا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو ہمیں اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے سنا کہ ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری تعریف ہے۔ کچھ بچے کہتے ہیں ہم دودھ نہیں پیتے ہیں، کچھ بچے کہتے ہیں ہم ہری سبزی نہیں کھاتے، ہم جو ہے یہ دال نہیں کھاتے، اور ان کی امی بھی بتاتی ہیں کہ ہاں یہ نہیں کھاتا، جیسے بہت اچھا تعریف کی بات بتا رہی ہیں اپنے بچے کے لیے کہ انہوں نے بچے کو ایسا سکھایا۔ تو کبھی والدین کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کھاتا ہے، بلکہ اس کو ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں، اللہ نے جب حلال کیا ہے تو ہم نہیں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کو ہر چیز کھانا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر الگ الگ وٹامن ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے اندر جسمانی غذائیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، اور والدین کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ ہر چیز کھائے گا انشاءاللہ۔ تو سبھی بچے ایسا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا۔ اور جو بچے کہتے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کھاتا، وہ ذہن سے بھی کمزور ہوتے ہیں اور ہاتھ پیر سے بھی کمزور ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، بار بار پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، ہاتھ پیر کمزور ہو جا رہے، دماغ کمزور ہو جا رہا، کیونکہ کھا ہی نہیں رہا۔ اللہ نے نعمت دی تھی اور اس نے انکار کر دیا، یہ خود بیوقوف ہے۔ اللہ نے دیا ہے نعمت اور یہ نہیں بول رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو مضبوط جسم بنانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو مضبوط مومن پسند ہے نا، طاقتور مومن پسند ہے۔ تو ہم کو طاقتور بننا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا کھانے کے لیے تو ہم اس کو کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب ایک حدیث، تیسرا لیسن ہے ہمارا، تیسرا سبق، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کے بعد کی حدیث ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے سمجھا شرک یا مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ سارے باطل معبود کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنا، یہ توحید ہوتی ہے۔ تو توحید جو نیکی ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے بعد یہ گناہ بڑا ہے، شرک کے بعد کون سا گناہ؟ بدعت ہوتے کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئی چیز کو ثواب کی نیت سے پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔ جیسے دین کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ کس کے اوپر نازل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دین کو کمپلیٹ بھی کر دیا کس نے؟ اللہ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور دین ہونے کی حیثیت سے اس کو پسند کر لیا، اور اس نعمت کو تم پر تمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ تو نعمت اللہ نے نازل کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہم اس کو کمپلیٹ نہ سمجھیں،
اور پھر اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کرے، جبکہ دین اللہ کا ہے، ہم اس میں ایڈ کرنے والے یا کچھ نکالنے والے، کم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہماری. تو اس کو کہتے ہیں بدعت، دین کے اندر کوئی نئی چیز کو داخل کرنا. جیسے نماز 5 ٹائم کی ہے، کوئی 6 ٹائم کی کر لے، اور 6 ٹائم کی کر کر کے بحث کرے کہ میں نے 1 ٹائم کی بڑھایا ہوں، کون سا کم کیا ہوں، کون سا غلط کیا. نماز ہی تو بڑھایا ہوں، کوئی پوجا تھوڑی کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ کو حمد ثنا کر رہا ہوں، نہ قرآن پڑھ رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں، کسی غیر اللہ کو کر رہا ہے کیا؟ ایسی بحث بھی کر رہا. ایک تو نئی چیز ایجاد کیا، قرآن اللہ کے نبی نے 5 ٹائم کی بولے تھے، نماز 5 ٹائم کی بولے تھے، یہ 6 ٹائم کی پڑھ رہا اور بحث بھی کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ فائدے کے لیے. تو کیا یہ فائدے کا کام، یہ اچھا کام، یہ نیکی کا کام رسول اللہ بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ. یا رسول اللہ نے دھوکہ دیا، نہیں بتایا نیکی کا کام؟ یہ نیکی کا کام تھا، رسول اللہ نے بتایا نہیں. کیسا ہے یہ دین؟ رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بندے کے اوپر نازل ہو رہا ہے جو دین کے اندر نئی چیز لا رہا ہے؟ کیا 31واں پارہ اس کے اوپر نازل ہو گیا؟ کیا نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا؟ یہ نبی ہے، کس حساب سے اس نے نئی چیز نکالا دین کے اندر؟ کیا اس نے اللہ کے دین کو کمپلیٹ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات بتانا بھول گئے تھے. 3 عید ہونا تھا، رسول اللہ نے 2 ہی عید بتائے ہیں، ایک عید اور ہے. اب رسول اللہ نے 2 عید بتائے ہیں اور یہ تیسری عید پیدا کر رہا ہے، اور بحث بھی کر رہا ہے کہ کون سا میں غلط کام کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، اور یہ سورہ یاسین پڑھ کے کھا رہا ہے. کیا ضرورت ہے تو کوئی یاسین پڑھ کے کھانے کی؟ جب اللہ کے رسول نے بسم اللہ کر کے کھانے کا کہا ہے تو نئی چیز کیسے پیدا کر رہا ہے؟ تو دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نئی چیز پیدا کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں. ہاں، اپنی سہولیت کے لیے دنیاوی کسی چیز کا پیدا کرنا یہ بدعت نہیں ہے. اپنی سہولیت کے لیے، جیسے ہم سلیب والا گھر بنا رہے ہیں، لوہا اور اس میں جو ہے گٹی، سیمنٹ، ریت ملا کر کے سلیب بنا رہے ہیں. پہلے سلیب نہیں بنتا تھا، چٹائی کا گھر ہوتا تھا، مطلب اس کا کھجور کی پتوں کا، تو اس میں سے پانی بھی ٹپکتا تھا. تو اب ہم نے سلیب والا بنا لیا. تو یہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ ہماری سہولیت کا کام ہے. پہلے ہم گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر چلتے تھے، گدھے کے اوپر چلتے تھے، اب ہم نے موٹر سائیکل بنا لی، پلین بنا لیا، کار بنا لی. تو یہ ہماری ضرورت ہے. پہلے ہم لوگ کرتا پائجامہ نہیں پہنتے تھے، اب ہم کرتا پائجامہ پہن رہے ہیں. یہ ہماری سہولیت ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کسے کہیں گے؟ جو دین کے اندر ثواب کی نیت سے، ہے نا، ثواب کی نیت سے نیا کام نکالا جائے. جیسے اللہ کے نبی نے عید بتائی کہ 2 عید ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو یہ کرنا ہے، یا اللہ کے رسول نے بتایا نکاح ایسے کرنا ہے، یا اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز ایسی پڑھنی ہے، روزہ ایسا رکھنا ہے، جیسا کرنا، زکوٰۃ ایسا دینا. تو ہم اس میں سے کچھ کم کر لیں، مغرب کی رکعت 2 رکعت کر دیں مغرب کی نماز، یا عشاء میں بہت تھک جاتے ہیں 2 رکعت کر لیتے ہیں. فجر میں ہم بالکل فریش رہتے ہیں تو 4 کر لیتے ہیں. فجر میں ہم فریش رہتے ہیں اور ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا چاہیے فجر میں، تو ہم 2 کی جگہ 4 کر لیتے ہیں. اور عشاء میں ہم تھک جاتے ہیں تو 4 کی جگہ 2 کر لیتے ہیں. کچھ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں. تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں کم اور زیادہ کرنے والے؟ یہ قانون تو اللہ نے بنایا ہے. تو کوئی بھی نئی چیز ہم دین کے اندر اگر پیدا کریں گے، اس کو کہتے ہیں بدعت، خود اپنے تک. اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک پہنچائے گی. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک پہنچائے گی ہر بدعت. تو دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز نکالنے سے ہم کو بچنا ہے، رکنا ہے کسی بھی حالت. ہم لوگوں کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پہ ہوگی اور کب ہوگی؟ ہم لوگوں کی ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی، جب رسول اللہ حوض کوثر پر ہوں گے. حوض کوثر کیا ہے؟ یہ ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، پانی جسے کہنا چاہیے. اور جام کوثر محمد رسول اللہ دیں گے.
تو ہماری ملاقات رسول اللہ سے وہاں پہ ہوگی، اس پانی کے گھاٹ پر، اس حوض پر۔ حوض دیکھیں آپ نے، مسجد کا حوض ہوتا ہے جہاں پہ وضو کرتے ہیں، ایسا بڑا حوض ہوگا، بہت خوبصورت۔ اور کس دن پانی دیں گے؟ حشر کا میدان، سورج 1 میل پر، اور لوگ بہت سارے ہوں گے، بہت گرمی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے، اس قدر گرمی، اس قدر گرمی۔ اور وہاں پر حوض کوثر کا مل جانا کتنی بڑی نعمت لگے گی، اور جو اس پانی کو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا عجیب و غریب کوثر ہے وہ، اس کے مالک محمد رسول اللہ۔ اور وہاں پہ ہمیں 2 خوشیاں ملے گی، حوض کوثر میں 2 خوشیاں ملے گی۔ کون کون سی خوشی ملے گی؟ ایک رسول اللہ کے دیدار کی خوشی، آپ سے ملاقات کی خوشی، اور دوسرا اس پانی کی خوشی، حوض کوثر کی خوشی، پانی کی خوشی، یعنی کوثر۔ اب کچھ لوگ ہیں جو دور سے آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو روک لیے، تو ہم نہیں جا سکتے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے اور پانی پینے کے لیے، روک دیا ان کو۔ تو رسول اللہ دور سے کہتے ہیں حوض سے، انہیں آنے دیجئے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ وہ عیسائی بھی تو، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، مجوسی بھی ہو سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے وضو کے نشان سے پہچان لیا، کیونکہ نبی مکرم کی دوسری حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وضو کے نشان سے پہچانی جائے گی، یعنی وضو کا پانی جہاں تک جائے گا وہاں تک وہ چمکے گا، تو اس کے ہاتھ بھی چمکیں گے، پیر چمکے گا، چہرہ چمکے گا، تو اس سے پہچان لیا رسول اللہ نے کہ یہ تو میری امت کا ہے، آنے دو اس کو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے محمد رسول اللہ، آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد، یعنی آپ جب اس دنیا سے آ گئے تھے جنت میں، تو آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر بدعت پیدا کی تھی، دین کے اندر نئی نئی چیز نکالی تھی۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ آپ نہیں جانتے، آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیز نکالی تھی۔ تو رسول اللہ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کہیں گے سحقن سحقن لغیر آباد، انہیں مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو، اور اپنا چہرہ پھیر لیں گے، چہرہ پھیر لیں گے۔ جو رسول اللہ کسی کی شفاعت بھی کرنے والے، لیکن یہ کتنا بدقسمت ہے کہ رسول اللہ نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اب ایک بات بہت غور کرنے کی، کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کا امتی بھی ہے، اور دوسری نماز پڑھنے والا بھی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا جبھی تو وضو کر رہا ہے، وضو کرتا تھا نا، اس لیے تو وضو کے نشان اس کے چمک رہے تھے، وضو کرنے والا تھا یعنی نماز پڑھنے والا تھا، لیکن اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اس نے دین کو اتنا نہیں سمجھا جتنا رسول اللہ نے دیے تھے، اس نے نئی نئی چیز نکالا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، ایک تہوار اور ہونا چاہیے، 2 تہوار اور ہونا چاہیے، نماز ایسی نہیں ایسی ہونا چاہیے، روزہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، شادی ایسی نہیں ایسی ہونا چاہیے، بچے کی پیدائش ایسی نہیں ایسی ہونا چاہیے۔ اس کو جو دین دے کے گئے تھے اس میں اس کو تسلی نہیں ہوئی، رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کو اس نے اچھا نہیں سمجھا، عمل کے قابل نہیں سمجھا، نئی نئی چیز لایا اس نے، وہ بھی ثواب کی نیت سے لایا، کیونکہ ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے، اور شیطان بدعتی کو بدعت کرتے ہوئے دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کو ڈر رہتا اندر سے یہ سارا توبہ کر لے گا، ہے نا، یہ شراب جان بوجھ کے پی رہا ہے، اس کو معلوم ہے گناہ ہے، یہ توبہ کر لے گا، اس لیے اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی بدعت کرتا تو بڑی خوش ہوتا ہے وہ شیطان۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ ارے اچھا بات ہے، اب تو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے تو یہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا سمجھ کر رہا ہے؟ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ نہیں کرے گا تو جائے گا جہنم میں۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم سے شرک کرا لے، نہیں تو بدعت کرا لے، کیونکہ بدعت بھی اس کو جہنم میں لے جائے گا، شرک بھی اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو بدعت سے بچنا ہے،
دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز اگر نکلتی ہے، اب ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ دین کے اندر یہ نئی چیز ہے؟ یہ ہم کو پتہ چلے گا سنت سے، کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، صحابہ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا ثواب کی نیت سے، رسول اللہ نے یہ کام ثواب کی نیت سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہے نا؟ تو کریں گے انشاءاللہ. وقت ہو گیا ہے، ورنہ ہم بدعت کے تعلق سے اور آپ کو بتاتے انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ تمیزی باتیں اور بتائی جائیں گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کے مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیک پکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.